قریش کے اسلام دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں لگے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کے دلوں میں اترتا جا رہا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کٹر دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے لگے، دوسرے مسلمانوں پر بھی بڑے بڑے ظلم ڈھانے لگے۔ ان ظالم لوگوں میں قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، عاص بن سعید اور اسود بن عبد یغوث اور دوسرے لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور دکھ دینے کے لیے بڑے گھٹیا کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو وہ سب ہنگامہ کرتے اور تالیاں بجاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول مٹی پھینکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، شاعر اور جادوگر کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ جاتے تو الٹی سیدھی باتیں سناتے اور دھکے دیتے۔ باہر سے مکہ آنے والے سے کہتے کہ ہمارے یہاں ایک آدمی باپ دادا کے دین کو چھوڑ بیٹھا ہے، اس سے نہ ملنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیچ حرکتوں پر صبر کرتے تھے اور اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ اب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ ان میں سے کچھ آدمی اکٹھے ہو کر 3-4 بار ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے ہر بار ان کو ٹال دیا، لیکن ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ مہربان چاچا کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، چاچا جان کی قسم، اگر وہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا نہ چھوڑوں گا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور پکا ارادہ دیکھ کر کہا، اچھا بھتیجے جاؤ اور اپنا کام کرتے رہو، میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ قریش کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لالچ میں ڈالنے کی ایک چال سوجھی۔ ان کے کچھ سردار 2-3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام لے کر آئے کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے کہ آپ مکہ کے سب سے دولت مند آدمی بن جائیں، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکہ کی جس عورت سے آپ چاہیں ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، بس آپ ہماری اتنی بات مان لیں کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی کوئی بات قبول نہیں کی اور فرمایا، میں جو پیغام تمہارے پاس لایا ہوں اسے مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، نہیں تو میرے اور تمہارے بیچ کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ قریش کے اسلام دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی دھمکیاں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی اور اپنے کام میں لگے رہے۔ عرب میں ہر سال عکاظ اور مجنہ وغیرہ مقام پر بڑے بڑے میلے لگتے تھے جن میں دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں جاتے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ اسی وجہ حج کے دنوں میں عرب کے ہر کونے سے لوگ مکہ آتے، ان کا پڑاؤ مینا میں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہر ایک قبیلے کے پاس جاتے اور سب کو اسلام کی دعوت دیتے۔